السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ایک مقدمہ کے اندر مختلف سزاؤں کو یکجا بسر کرنے کا حکم دینا، یعنی سیکشن 35 ضابطہ فوجداری کے تحت جب ایک ملزم کو ایک عدالت سے سزا دی جاتی ہے اور اس کا جو مقدمہ تھا اس کے خلاف ایک سے زائد الزامات لگائے گئے تھے، ایک سے زائد الزامات میں اس کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی تھی، تو جب عدالت فیصلہ کرتی ہے تو ظاہر ہے ہر جرم کی ایک الگ سزا ہوتی ہے اور اس کو ہر جرم کی ایک الگ سزا دی جاتی ہے۔ لیکن اس سیکشن کے تحت دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ سزائیں اکٹھی چلیں گی، یعنی ایک سزا اگر 1 سال ہے اور دوسری سزا 2 سال ہے، تیسری سزا 3 سال ہے، تو کیا اس کو ٹوٹل 6 سال جیل میں رہنا ہوگا یا اس کو مکمل طور پر 3 سال جو میکسیمم پنشمنٹ ہے 3 سال کے لیے جیل میں رہنا ہوگا۔ دفعہ 35 ضابطہ فوجداری یہ کہتا ہے کہ سزا دینے والی عدالت کا یہ اختیار ہے کہ فیصلہ کرتے وقت وہ اس بات کا ذکر اپنے آرڈر میں کر دے کہ یہ جو سزا ہے یہ ایک ساتھ ساری سزائیں چلنا شروع ہو جائیں گی، یا ملزم کی جو سزا ہے وہ یکے بعد دیگرے، یعنی پہلے ایک جرم کی سزا ختم ہوگی، پھر دوسرے کی ختم ہوگی اور پھر تیسرے جرم کی سزا ختم ہوگی۔ تو اس سیکشن کے تحت سزا دینے والی عدالت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے اس آرڈر میں یہ لکھوا سکتے ہیں کہ یہ سزائیں یکے بعد دیگرے چلیں گی یا ایک ساتھ چلیں گی۔ اسی طرح 397 ضابطہ فوجداری میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک ایسے ملزم کا کیس چل رہا ہے جس کو اس مقدمہ سے پہلے کسی اور مقدمہ میں سزا ہو چکی ہے، تو جب کسی ایسے شخص کو کسی نئے مقدمہ میں سزا دی جاتی ہے تو جو سزا دینے والی عدالت ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کو پہلے سے چونکہ سزا ہے، اس مقدمہ میں جو سزا دی جائے گی اس میں بھی جج صاحب کا یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے اس آرڈر میں کیس کے حالات واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کی سزا جو ہے وہ اس جرم کی سزا ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی یا یہ اس کیس کی جو سزا ہے اور اس کیس کی سزا اکٹھی چلیں گی۔ یہاں پر ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر جج صاحب اپنے اس آرڈر میں اسپیسیفکلی یہ مینشن نہ کریں کہ یہ سزائیں اکٹھی چلیں گی تو پھر عام قانون یہ ہے کہ پھر ایک سزا ختم ہوگی تو اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسری سزا شروع ہوگی۔ 1972 کی قانونی اصلاحات میں سزاؤں میں نرمی کے سلسلہ میں ایک بڑی مفید دفعہ کا اضافہ کیا گیا اور وہ ہے سیکشن 382B۔ سیکشن 382B یہ کہتی ہے کہ جب ایک ملزم گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو تفتیش کے بعد جیل بھیج دیا جاتا ہے اور اس کی ضمانت نہیں ہوتی ہے تو وہ جب تک اس کا کیس چلتا ہے اور پھر فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کافی ٹائم لگ چکا ہوتا ہے، تو یہ جو عرصہ حوالات ہوتا ہے یعنی اس کی گرفتاری سے لے کے اس کے فیصلے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو بھی اس کی سزا شمار کیا جاتا ہے، اور جب اس کو سزا دی جاتی ہے تو اس ٹائم کو اس ٹوٹل سزا میں سے منہا کر دیا جاتا ہے۔ ان تینوں دفعات کو اگر ہم ملا کر پڑھیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قانون ساز ادارے جہاں تک ممکن ہو نرمی اور آسودگی کی طرف مائل ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے اپیلیٹ کورٹ کے فیصلے موجود ہیں جن میں ابتدائی عدالت نے فیصلہ کرتے وقت اس بات کا خاص طور پہ ذکر نہیں کیا تھا کہ 382B کے تحت ملزم کو فائدہ دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا ہے، تو چونکہ 382B یہی کہتا ہے کہ ملزم کو گرفتاری سے لے کر فیصلے تک جو عرصہ حوالات ہوگا اس کو اس سے منہا کیا جائے گا، لہٰذا اپیلیٹ کورٹ نے 382B کے تحت اس عرصہ حوالات کو ان کی سزا تصور کرتے ہوئے ان کی ٹوٹل سزا سے اس کو منہا کر دیا۔ اسی طرح سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہمارے پاس موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کورٹ نے 382B کا ملزم کو فائدہ نہیں دیا ہے تو سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی یہ اختیار ہے کہ اس کے عرصہ حوالات کو اس کی ٹوٹل سزا سے منہا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کے مطابق جب ایک سزائے موت کے قیدی کی اپیل سپریم کورٹ پہنچی تھی تو وہاں جا کے ملزم اور وارثان کا آپس میں راضی نامہ ہو گیا اور عدالت نے اس صلح نامہ کی بنیاد پر 382B کے تحت اس کی سزائے موت کو عمر قید میں کنورٹ کر دیا۔ ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے جس میں ہم نے سیکشن 35، سیکشن 397 اور سیکشن 382B کو ڈسکس کیا ہے، اس سے آپ کو سزاؤں کو یکجا کرنے کے اور دوران حراست جو عرصہ حوالات ہوتا ہے اس کو سزا سے کس طرح منہا کیا جاتا ہے، اس چیز کو سمجھنے میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔